احمدی حضرات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا وہ مسلمان میرا ہیں؟ نقطہ نظر، اور ذرا دل تھام کے سن لیجیے، وہ ہمیشہ سے یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مجھ کو کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس کا انکار کروں۔ ابھی آپ کو یہ جواب دیا ہے کہ نہ مجھے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اسلام اور کفر کے فیصلے کرنے کا اختیار دیا ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی کسی آیت میں، پیغمبر کی کسی حدیث میں مجھ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، اس سے روکا گیا ہے، لیکن یہ اختیار مجھے نہیں دیا، یہ میری جوریڈکشن ہی نہیں۔ اور ابھی تو رکو، کلائمیکس ابھی باقی ہے۔ ان کا ایک سوال بھی ہے اور اظہار جذبات کا اظہار بھی ہے، تھوڑا اس میں پڑھ دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام حامد علی اوان ہے، ابھی کچھ عرصہ قبل افطار کا کورس مکمل کیا، وکالت کے شعبے سے منسلک ہو گیا۔ کس سے؟ وکالت کے شعبے سے۔ وکالت کے شعبے سے منسلک ہوں، آپ کے بیانات سنا کرتا تھا اور ایک بار آپ سے متنفر بھی ہوا کہ آپ شیعہ سے ملاقات کرتے ہیں، جبکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں کسی سے نفرت کا حکم نہیں ہے، فیصلے میرے اللہ نے کرنے ہیں، میرے نبی نے سب کو قریب کیا، بے شک حتیٰ کہ منافقین کو بھی اپنے سے جدا نہیں فرمایا۔ تو ہم کسی کو اس کے کسی خطا، گناہ، غلطی، کمی، کوتاہی کی وجہ سے نفرت کریں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں۔ رکو ذرا، صبر کرو۔ علماء کا کام صرف حق بیان کرنا نہیں ہے بلکہ باطل کی تردید کرنا بھی ہے۔ صرف حق بیان کرنا یہ کافی نہیں ہے، باطل کی تردید کرنا، غلط کو غلط کہنا اور جھوٹے کو جھوٹا کہنا، کافر کو کافر کہنا، اور کفر بھی لوگوں کے سامنے بتانا، جیسے اسلام کیا ہے وہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ کفر کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صرف ایمان بیان نہیں کیا، کفر بھی بیان کیا۔ صرف اللہ نے قرآن میں توحید کے دلائل اور توحید کا ذکر نہیں کیا، شرک کو بھی بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں صرف حق کا ذکر نہیں کیا، باطل کا ذکر کر کے اس کی تردید بھی کی ہے۔ اور اللہ نے جہاں یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کیے ہیں، وہاں اللہ نے یا ایھا الکافرون کا خطاب بھی کیا ہے۔ صرف یہ نہیں کہا ایمان والو، صرف یہ نہیں فرمایا لوگوں، قرآن میں اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اپنے پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا۔ معلوم ہوا کہ جہاں پر ایمان کو، جہاں پر توحید کو، جہاں پر حق کو بیان کرنا قرآن کا اور اللہ کا حکم اور تعلیم ہے، وہاں کفر کے بارے میں بتانا کہ کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، غلط کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تبھی تو یہ دعا سکھائی گئی، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ یہ ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ حق کو حق کر کے دکھا اور حق پر چلنے والا بنا، آمین کہہ دو۔ اے اللہ باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہم سب کو باطل سے بچنے والا بنا۔